نیک بچے سے ملاقات ہوئی، خوش آمدید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ آدم علیہ السلام کے دائیں طرف بھی کچھ روحیں ہیں اور ان کے چہرے سفید ہیں، اور بائیں طرف بھی کچھ روحیں ہیں، ان کے چہرے سیاہ ہیں۔ جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو آدم علیہ السلام مسکرا پڑتے ہیں، جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رونا شروع کر دیتے ہیں۔ پوچھا گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو فرمایا آدم علیہ السلام کی جو دائیں طرف روحیں ہیں یہ وہ ہیں جو خوش نصیب سارے کے سارے جنتی ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری فرد تک جتنی بھی روحیں اس دنیا میں آئی اور ابھی آئیں گی اور وہ ہے بھی جنتی اللہ کے علم میں، وہ تمام روحیں ہیں، ان کو دیکھ کر مسکرا پڑتے ہیں، اور جو بائیں طرف روحیں ہیں وہ بد نصیب جہنمی ہیں، جہنم میں جائیں گے۔ ان کی طرف دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں کہ اولاد تو میری یہ بھی ہے، بنی آدم ہیں، اور بائیں طرف والے بھی بنی آدم ہیں، لیکن ان بد نصیبوں نے اللہ کو ناراض کر لیا، اللہ اور اللہ کے رسولوں کی باتیں نہ مانی، نہ عمل کیا تو جہنم کا بالن بن گئے، یہ جہنم میں جائیں گے، تو اس لیے وہ رو پڑتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کافروں کی روحیں اوپر کیسے چڑھ گئی، جبکہ قرآن مجید میں آتا ہے لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ کفار کی روحیں جب فرشتے قبض کر کے لے جاتے ہیں، پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے، بتایا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں ہے، ان سے بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ قرآن میں آتا ہے لا تفتح لهم ابواب السماء، آسمانوں کے دروازے بند ہو گئے، لا تفتح لهم، ان مجرموں کے لیے، نافرمانوں کے لیے، بے ایمانوں کے لیے، کافر بے ایمانوں کے لیے آسمانوں کے دروازے بند، وہاں سے روح واپس آ جاتی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی روحیں تو اوپر چڑھتی ہیں، ہر مسلمان نیک کی روح اوپر جاتی ہے، پہلا دوسرا ساتواں آسمان پر چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے جب ساتویں آسمان پر ہوتی ہے اکتبوا کتاب عبدی فی علیین، میرے اس بندے کا نام علیین میں درج کر دو۔ علیین ایک رجسٹر ہے، وہاں جنتیوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ تو بھائیو یہ روحیں جو ہیں، جتنی بھی کفار کی روحیں، نافرمانوں بے ایمانوں کی روحیں، اللہ نے کشف کر کے آدم علیہ السلام کو دکھلا دیا ہے۔ اب دیکھیں بیت المقدس کہاں ہے اور مکہ مکرمہ کتنا سفر ہے، ایک مہینے کا سفر ہے۔ جب کفار نے سوال کیا کہ آپ کہتے ہیں بیت اللہ سے بیت المقدس میں پہلا دوسرا ساتواں آسمانوں کی سیر کی ہے، ہم تو نہیں مانتے، اس سے بڑا کوئی جھوٹ ہو سکتا ہے؟ نبی پاک سے کہنے لگے اچھا اگر آپ اپنی بات میں سچے ہیں تو بتاؤ بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں؟ اب نبی پاک گئے تو ضرور تھے، لیکن یہ تو نہیں پتا تھا کہ یہ دروازوں کے بارے میں سوال کریں گے، چلو میں پہلے ہی دروازے گن کر لے جاؤں۔
حدیث میں آتا ہے نبی پاک کو پریشانی ہوئی، ابھی پریشانی ہوئی ہے، اللہ پاک نے کشف کر کے بیت المقدس کو سامنے کر دیا۔ اب جو وہ پوچھ رہے ہیں نبی پاک دیکھ رہے ہیں سامنے، اب مجھ سے کوئی پوچھے کہ مسجد قدس گدوں منڈی ہے اس کے کتنے دروازے ہیں، اندر میں کہوں گا 3 دروازے، 1 2 اور 3 سامنے نظر آ رہے ہیں۔ نبی وہ پوچھتے نبی پاک گن کر بتا دیتے ہیں، حالانکہ بیت المقدس ادھر ہی ہے، مسجد ادھر ہی ہے، دیواریں بھی ادھر ہیں، اللہ پاک نے سامنے ہر چیز ہٹا کر نقشہ سامنے کر دیا۔ کشف اس کو کہتے ہیں، کشف۔ تو کشف کر کے روح دکھلا دی، ورنہ کافروں کی کوئی روح اوپر نہیں چڑھتی۔ اس کے بعد پھر سفر ہوتا ہے، دوسرے آسمان پر پہنچے، دوسرے آسمان پر پہنچے، اسی طرح آواز آئی، کون کا؟ جبریل، کون ہے ساتھ؟ میرے ساتھ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، بھیجے گئے، ہاں اللہ کی طرف سے بھیجے گئے۔ اس کے بعد دروازہ کھولا تو دوسرے آسمان پر یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دونوں اکٹھے موجود ہیں، اور ویسے بھی یہ خالہ زاد ہیں، دونوں بھائی ہیں، خالہ زاد۔ انہوں نے بھی مرحبا کہا، تعارف ہوا، بس اتنی بات، یہ تعارف ہوا، پھر آگے چلے جائیں۔ آگے تیسرا آسمان، اس کا دروازہ کھلا، وہاں یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر تعارف ہوا، مرحبا کہا، خوش آمدید، نبی پاک سے ملاقات ہوئی، بڑے خوش ہوئے۔ پھر چوتھا آسمان، چوتھے آسمان پر ملاقات ہوئی ادریس علیہ السلام سے، انہوں نے بھی مرحبا کہا، جی آیا، میرا بھائی آیا، نیک بھائی آیا۔ اس کے بعد پانچواں آسمان وہاں پہنچے تو پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی مرحبا کہا۔ اس کے بعد چھٹے آسمان پر پہنچ گئے، وہاں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تعارف ہوا، ملاقات ہوئی، مرحبا انہوں نے کہا، خوش آمدید کہا۔ آگے جانے لگے تو موسیٰ علیہ السلام رو پڑے، نبی پاک چھٹے آسمان سے جب اوپر جانے لگے تو موسیٰ علیہ السلام رو پڑے۔ پوچھا گیا یہ کیوں روئے ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ اس لیے رو رہے ہیں کہ یہ جو آخری نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سے ملاقات ہوئی ہے، یہ اور اس کی امت کتنے خوش نصیب ہیں، سب امتوں میں سے زیادہ آخری امت کے افراد جنت میں جائیں گے، میری امت کے بھی اتنے نہیں جائیں گے۔ رو پڑے کہ وہ بد نصیب تھے، اپنی امت پر رونے لگے کہ میری قدر نہ کی، وہ تھوڑے جائیں گے میری امت سے، اور یہ جو آخری نبی محمد کریم جس سے میری ملاقات ہوئی ہے، اس کی امت بہت زیادہ جنت میں جائے گی۔ اور یہ واقعہ حدیث میں آتا ہے، کل جنتیوں کی صفیں ہوں گی 120، ذرا غور کرنا، اب کتنی لمبی صفیں ہوں گی یہ میرا راوی جانتا ہے، کتنی لمبی صفیں ہوں گی اللہ ہی جانتا ہے، 120 صفیں کل ہوں گی، تو 80 صفیں صرف آخری امت کی ہوں گی، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، باقی صفیں ان کی ہوں گی۔ 120 صفوں میں سے 80 صفیں اللہ اکبر، یعنی 2 سے زیادہ یہ آخری امت آئے گی، اللہ اکبر۔ خیر، اوپر 7ویں آسمان پر پہنچے، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہے، سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، یہ بیت المعمور
یہ اللہ کا گھر ہے، بالکل بیت اللہ شریف کے اوپر بالمقابل، بالکل نیچے بیت اللہ شریف جس کا لوگ طواف کرتے ہیں، حاجی لوگ، عمرہ کرنے والے مسلمان طواف کرتے ہیں، اور اوپر والے گھر کا فرشتے طواف کرتے ہیں۔ ہر روز 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، پھر وہ چلے جاتے ہیں، قیامت تک ان کی باری نہیں آتی، ہر روز نئے فرشتے آتے ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، آپ اندازہ کریں کہ تیرے رب کے جو لشکر ہے فرشتوں کے وہ کتنے ہیں۔ 70,000 فرشتے ہر روز طواف کرتے ہیں، اور جو کر کے چلے جاتے ہیں ان کی پھر باری قیامت تک نہیں آئے گی، اور ہر روز طواف ہوا 70,000 فرشتے کرتے ہیں۔ بالکل یہ اوپر ہی ہے، اگر مثلا گر جائے نا، وہ تو گرتا نہیں ہے نا، اگر گرے تو بالکل نیچے آ کر بیت اللہ کے اوپر ہی گرے گا۔ ٹیک لگا کر بیت المعمور کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ملاقات ہوئی، کہا مرحبا بابن صالح، انہوں نے بھائی کا لفظ نہیں بولا، کہا میرے بیٹے جی آئے، خوش آمدید۔ بڑے خوش ہوئے، بڑے خوش ہوئے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد سونے نبی فرماتے ہیں تھوڑا سا اوپر سدرۃ المنتہا، سدرہ کہتے ہیں بیری کو، منتہا جو آخر میں انتہا میں ہے، بیر ہے مٹکے کے برابر، اس کا ایک ایک بیر تھا۔ سونے نبی فرماتے بڑے بڑے مٹکے نہیں ہوتے جو کمہار لوگ ہیں وہ بناتے ہیں، آپ تو چھوٹے بناتے ہیں نا، حجر کے مٹکے بڑے بڑے مٹکے ہوتے تھے، ایک ایک بیر مٹکے کے برابر ہے، اور جو اس کے پتے ہیں وہ جتنے ہاتھی کے کان ہوتے ہیں اتنے اتنے بڑے پتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا، وہاں جبرائیل علیہ السلام سے اصلی شکل میں ملاقات ہوئی۔ جبرائیل کی جو اصلی شکل ہے نا، عام آدمی تو دیکھ ہی نہیں سکتا، اصلی شکل میں سونے نبی نے زندگی کے اندر صرف 2 دفعہ جبریل کو دیکھا ہے۔ ایک جب آپ مکہ مکرمہ میں جو اجیاد، ایک گلی اور بازار کا نام ہے اجیاد، مکہ کے اندر، سونے نبی فرماتے میں آ رہا تھا، میں نے اوپر دیکھا تو زمین آسمان کے درمیان 600 پر ہے، مشرق اور مغرب پروں سے بھرا ہوا ہے۔ میں نے جبریل کو دیکھا، اور دوسری بار یہ سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا اصلی شکل، ورنہ وہی لے کر آتے تھے، کبھی وہی کی شکل ہوتی تھی کہ آپ کے ایک صحابی کا نام تھا دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ، دہیہ کلبی، دہیہ کلبی کی شکل میں آتے ہیں، انسانی شکل میں آ کر وہی ڈال کر چلے جاتے، جو پیغام ہوتا پیغام دے کر چلے جاتے۔ صحابہ سمجھتے کہ دہیہ کلبی بیٹھے ہیں۔ ایک دفعہ ایک صحابی سے پوچھا کہ پتہ ہے میری ملاقات کس سے؟ کہا جی دہیہ کلبی تھے۔ فرمایا نہیں، وہ جبریل تھے۔ اللہ اکبر، کبھی نظر بھی نہیں آتے تھے، گھنٹی کی شکل ہوتی تھی، اور یہ وحی کی قسم سب سے سخت ہوتی تھی، سردیوں کے اندر بھی، سخت سردیوں میں سونے نبی کو پسینہ آ جاتا تھا۔ خیر، یہاں پھر سدرۃ المنتہا کے بعد جبریل کو دیکھا، پھر اس سے اوپر گئے، اس کا نام ہے مستوی۔ اب مستوی پر کوئی بھی نہیں جا سکتا، فرشتے بھی نہیں جا سکتے، وہ نیچے ہی رہ جاتے ہیں۔ وہاں پھر اللہ پاک سے ملاقات ہوئی، بس اوپر اللہ کا عرش ہے، نیچے نبی پاک ہے اور نور کے پردے ہیں۔ اللہ پاک سے ڈائریکٹ ملاقات ہوئی، لیکن پس پردہ ہوئی۔ اللہ پاک نے 3 تحفے دیے اپنے نبی کو، 3 تحفے دیے اپنے پاس بلا کر۔ ایک تحفہ یہ دیا کہ میرے پیارے نبی، آپ کی امت میں سے جو مشرک نہیں ہوگا میں سب کو معاف کروں گا۔
तेरी सारी उम्मत माफ, उसको माफी मिल जाएगी, लेकिन जो मुशरक है ना, मेरे साथ शरीक बनाता है मेरी जात या मेरी सिफात में, उसको माफी नहीं होगी, वो जन्नत में जाएगा। दूसरा तोहफा ये दिया कि 50 नमाजें मिली। तोहफा 50 नमाजें तेरी उम्मत पढ़ेगी तो जन्नत मिलेगी। और तीसरा तोहफा कि सूरत बकरा की तो आखिरी आयतें, पहले एक फरिश्ते के जरिए भी, अब खुद डायरेक्ट अल्लाह पाक ने अपने पास बुलाकर सूरत बकरा की जो दो आखिरी आयतें हैं ये भी तोहफा दिया। भाइयों, सूरत बकरा की दो जो आखिरी आयतें रात को सोने के वक्त बिस्तर पर बैठकर पढ़ता है ना, प्यारे नबी ने फरमाया काफाता हो। काफाता का बड़ा वसी मफहूम है कि दुनिया में भी काफी होगी, आखिरत में, कब्र में, पुलसरात के वक्त, हशर में ये दोनों आयतें साथ साथ। फिर हर किस्म की मुसीबत, परेशानी, उनसे अल्लाह ताला परेशानियों से भी महफूज फरमाएगा। ये तीनों तोहफे लेकर वापस आ रहे हैं तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। कहा जी कोई क्या चीज मिली? कहा जी ये 3 तोहफे मिले हैं। बड़े खुश हुए, ठीक है। मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। कहा जी क्या कुछ मिला है? कहा जी 3 तोहफे मिले। क्या मिले हैं? ये मिले हैं। कहा बाकी तो ठीक है, 50 नमाजें हैं, अब वक्त है, माफ करवा लें। मेरी उम्मत 2 नमाजें नहीं पढ़ती थी तो 50 आपकी उम्मत कैसे पढ़ेगी? आप ऐसा करें, एक बार फिर जाए, तखफीफ करवा ले, तखफीफ, ताकि कुछ वजन हल्का हो जाए। जिब्रील की तरफ देखा, गोया कि मशवरा कर रहे हैं जाऊं क्या? जिब्राइल सलाम ने ठीक है चले जाओ। गए, 5 नमाजें माफ हो गई। कहा जी कितने की? 5। फरमाया फिर जाओ। बार बार गए, आखिर में 5 रह गए। कहा अब सुनाओ। कहा जी 5 रह गए। कहा जी एक गेड़ा और लगा, एक फेरा और लगा। फरमाया नहीं, मुझे शर्म आती है, अल्लाह ने तोहफा दिया, अगर 5 दोबारा ही माफ करवा लूं तो फिर इसका माना होगा कि मेरे नबी ने मेरे तोहफे की कदर ही नहीं की। अगर भी 5 भी माफ हो जाती फिर तो एक तोहफा मुकम्मल गया। अल्लाह ने तोहफा दिया और नमाज बहुत बड़ा तोहफा है, ये जेवर है मोमिन का। और एक नमाज ऐसी चीज है कि बाकी इस्लामी शरियात में चोरी पर कुफर का फतवा नहीं लगा, जानी पर कुफर का फतवा नहीं लगा। फरमाया जो बेनमाज है, बैनल अब्द वल कुफ्र का तर्कुस सलात, काफिर और मुसलमान के दरमियान फर्क नमाज का। नमाज पढ़ता है तो मुसलमान वरना मुसलमान ही नहीं। अजीम तोहफा है। फरमाया मुझे शर्म आती है। ऊपर से आवाज आ गई, ला युबद्दलुल कौलु लदैया वमा अना बिज़ल्लामिल लिल अबीद। बस अब फैसला हो गया, ये 5 फर्ज। फरमाया है या खम्सुन व खम्सूना, आपकी उम्मत 5 पढ़ेगी, मैं पूरा 50 का सवाब लेगा। पढ़ेगी 5, मेरे फरिश्ते 50 का सवाब लिखेंगे। सुभान भाइयों, अल्लाह पाक कितने अरहम अर्राहिम, सुभान अल्लाह, कितने अरहम अर्राहिम। लेकिन वो बदनसीब भी हैं जो 5 भी नहीं पढ़ते। इधर दुकानें खुली जाओ ना, देखो बाजार में, बाजार चल रहे हैं, ये मुसलमान है जो अल्लाह ने तोहफा दिया था नबी पाक को, उस तोहफे को गोया कि इन्होंने कबूल ही नहीं किया। अल्लाह अकबर। फिर आ रहे हैं, रास्ते में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ मुशाहदात फरमाए। आपने एक चीज ये देखी कि कुछ लोग हैं, आग की कैंचियों से उनकी विराछें काटी जा रही हैं, इधर से चीरते इधर तक। अल्लाह अकबर। जिब्रील से पूछा ये बदनसीब कौन है, आग की कैंचियों से जिनकी विराछों को काटा जा रहा है। फरमाया देखो तबाह उम्मत, ये आपकी उम्मत के खतीब हैं, हक समझते हुए
حق کو جانتے ہوئے حق بات نہیں لوگوں کو بتاتے تھے اپنے پیٹ کے پیچھے. یہ وہ بد نصیب خطیب ہیں جو حق نہیں بتاتے تھے، اب ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. یہ عالم برزخ میں ہو رہا ہے. ابھی قیامت تو آئے گی نا، پھر معاملہ اور ہوگا سخت. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد نبی پاک نیچے آ رہے ہیں. اب زمینی سفر جاری ہے. پھر کچھ لوگوں کو دیکھا کہ بڑے بڑے ان کے پیٹ جیسے بڑے مٹکے نہیں ہوتے، اتنے اتنے بڑے پیٹ ہیں، بیچارے چل ہی نہیں سکتے، بیٹھنا ہی مشکل ہے، سانس لینا مشکل ہے. پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل نے بتایا کہ یہ سود خور ہیں جو سودی کاروبار کرتے تھے. استغفر اللہ. بھائیو سچی توبہ کرو، سچی توبہ کرو. مر جانا ہے، دنیا کو چھوڑ جانا ہے. 4 دن کی زندگی ہے. کچھ لوگوں کو اگر بتا کہتے جی کیا کریں، سود لینا پڑتا، کاروبار نہیں چلتا. استغفر اللہ. او بھائیو آپ کو اللہ پر یقین ہی نہیں. آپ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کے تھے، اللہ نے رزق لکھ دیا. لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها. اس وقت تک بندہ فوت ہی نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ کا لکھا ہوا رزق کھا لے. آج ملے تو اللہ سے حلال کا رزق مانگو، وہی ملے گا جو اللہ نے لکھ دیا. اللہ کی کلمے غلط ہو سکتے ہیں؟ تقدیر کی کلمے غلط ہو سکتی ہیں؟ نہیں. جو اللہ نے لکھ دیا وہی ملے گا. یہ ڈاکو جو ڈکیتی کرتے ہیں وہ زیادہ رزق مل جاتا ہے؟ نہیں. مجرم بھی بن گئے، مجرم بھی بن گئے. قیامت کے دن حقوق العباد کے سلسلے میں پکڑے جائیں گے اور رزق ان کو بھی وہی ملے گا جو اللہ نے زیادہ نہیں ملتا. اس لیے بھائیو سچی توبہ کر لو سودی کاروبار سے. آئندہ کے لیے نہیں لیں گے، اللہ پاک معاف کر دے گا. اب موجود ہے، آپ کے سانس موجود ہیں، آپ کی زندگی باقی، اگر مر گئے تو پکڑے جائیں گے. اتنا گناہ ہے. سونے نبی فرماتے ہیں سود کا ادنا درجہ، ادنا شاخ اتنا گناہ جیسے سگی ماں سے 70 دفعہ زنا کرنا. آج کوئی پکڑا جائے نا کہ یار یہ آدمی ہے جو پکڑا گیا ہے، اس نے اپنے جس ماں سے پیدا اس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے، ہر بندہ کہے گا لاکھ لعنت لعنتی. اس سے بڑا بھی کوئی لعنت نہیں ہو سکتا. جس ماں سے پیدا اس سے زنا کر رہا ہے. اور بھائیو جو سودی کاروبار کرتا ہے یہ زنا ہی ماں کے ساتھ اس کے مترادف ہے. اللہ تعالیٰ کو بڑی ناراضگی آتی ہے. فرمایا فاضلوا بحرب من اللہ رسولہ. سودی کاروبار کرنے والا تلوار پکڑ کر اللہ سے جنگ کرتا ہے. فرمایا یہ میرے ساتھ جنگ کر رہا ہے اللہ سے. بہرحال پھر آگے چلے. پھر چلتے چلتے مکہ مکرمہ میں پہنچے. ابھی رات باقی تھی. پھر فجر کی نماز پڑھی تو پھر لوگوں کو بتایا، کافروں میں مشہور ہو گیا. پھر انہوں نے سوالا جیسے میں نے پہلے بتایا کہ بیت المقدس کے بارے میں بھی سوال کیا، اور بھی انہوں نے سوال کیا. وہ کہنے لگے اچھا آپ کہتے ہیں سیر کی، ہمارا ایک قافلہ شام گیا تھا، وہ واپس تقریباً ان دنوں میں آ رہا ہوگا، تو کوئی پتہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نے دیکھا ہے. ان کا اونٹ بھی گم ہو گیا تھا، وہ تلاش کر رہے تھے. ان کے مٹکے سے میں نے پانی بھی پیا ہے، اور ان کے اونٹ جو سب سے آگے تھا اس کا رنگ بھی نبی نے بتایا. اور فلاں مقام مقام روحا ایک جگہ ہے مدینہ مکہ کے درمیان، مقام روحا، وہاں اس قافلے سے ملاقات ہوئی ہے. میں نے پانی بھی پیا ہے. ان کا اونٹ گم ہو گیا تھا، وہ تلاش کر رہے تھے. جب وہ واپس ادھر مکہ میں پہنچے تو انہوں نے پوچھا کیا آپ کا اونٹ گم ہوا تھا؟ کہنے لگے بالکل. کہا کس مقام پر؟ مقام روحا پر. پھر بھی بد نصیبی بد قسمتی کہ اس کے باوجود کلمہ نہ ہونا، کلمہ نصیب نہ ہوا. بیت المقدس کے بارے میں بھی سب کچھ نبی نے بتا دیا، پھر بھی کلمہ نصیب نہ ہوا. آپ اللہ کی تقسیم پر خوش ہو جائیں. وہ میرے بھائیوں اللہ کی تقسیم پر خوش ہو جائیں. شرک نہ کریں، 5 وقت کی نمازیں پڑھیں، رمضان آ رہا ہے روزے رکھیں. حج اگر اللہ نے توفیق دی ہے، مال ہے، حج کر لیں ایک دفعہ. زکوٰۃ جتنی بنتی ہے آپ زکوٰۃ ادا کرتے جائیں. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم. اللہ فرماتے ہیں مجھے کیا ہے، میں اپنے بندوں کو خود ہی پیدا کروں، جہنم میں داخل کر دوں. ایک ماں نہیں چاہتی میرے بچے کو تکلیف ہو. ماں کی نسبت 99 درجے اللہ کی شفقت زیادہ کرنے کے ساتھ.
یہ کام آپ کر لیں، سودی کاروبار وغیرہ ان چیزوں سے آپ توبہ کر لیں، سچی توبہ کریں، سچی توبہ کریں۔ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، میں نہیں دیتا، اللہ نے گارنٹی دی ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندو سچی توبہ کر کے میری رحمت سے نا امید نہ ہو جانا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں تمہارے سارے گناہ معاف۔ کلمے پھر جائیں گی، آپ کا رجسٹر گناہوں والا صاف ہو جائے گا۔ ادھر بیٹھ کر سچی توبہ کرو، نماز نہیں چھوڑیں گے، سودی کاروبار نہیں کریں گے، جمعہ بھی نہیں چھوڑیں گے، اور باقی احکام پر بھی عمل کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سنانے سننے والوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہماری خطائیں غلطیاں معاف فرمائے، اللہ سنا ہم پر راضی ہو جائے، قیامت کے دن اللہ جنت میں داخل فرما دے۔ وآخر